تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں دماغوں میں فرق ہے، جسموں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ دماغوں کا فاصلہ بھی جلد کم ہو سکتا ہے. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ میری رائے میں تو میں ہرگز ایسا نہیں سمجھتا. ہماری دماغوں میں اور جسموں میں کوئی فرق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں جسم اور دماغ تو اللہ نے ایک طرح کے دیے، نیت میں یقیناً فرق ہے. اور نیت میں فرق یہ ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے سوچتے ہیں. مولانا صاحب اپنے خاندان، اپنے امیجیٹ فیملی کے لیے سوچتے ہیں. اس سے زیادہ میرے خیال میں اس بات کی وضاحت کیا کروں، آپ کے سامنے ہے ساری سچویشن. ہم اسلام کو اور پاکستان کو مقدس سمجھتے ہیں، مولانا صاحب اس کو صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنے والی چیز سمجھتے ہیں. اچھا، کانٹیکسٹ جو الیکشن کے نتائج ہیں، مولانا فضل الرحمان نے بھی نتائج مسترد کر دیے، آپ کے بھی تحفظات ہیں، بہت سخت ہیں. مولانا صاحب نے کہا کہ ہم تحریک چلائیں گے، جو ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے آ جائے. تو کیا پی ٹی آئی جے یو آئی کی تحریک میں ساتھ شامل ہوگی؟ مولانا صاحب کے نتائج کے برعکس جو ہے وہ نتائج آئے تو وہ یقیناً جو ہے وہ مایوس ہیں اور اب وہ احتجاج کا راستہ اپنا رہے ہیں. لیکن دیکھیں مولانا صاحب اگر احتجاج کرتے بھی ان کے پاس سیٹیں کتنی ہیں، چند سیٹیں ہیں، وہ انگلیوں پہ بھی جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں گن لی جاتی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب کے احتجاج کا کوئی وہ ہوگا. شاید وہ اس احتجاج کے نتیجے میں موجودہ جو بننے والی حکومت ہے، جس کو میں پی ڈی ایم 2 کہوں گا، اس حکومت کا سے شاید کوئی اچھا وہ ڈیل کرنے کے لیے یہ احتجاج کی بات کر رہے ہیں. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو ہم تو احتجاج کر رہے ہیں اور ہم نے تو نتائج کو مسترد اس بنیاد پہ کیا ہے کہ ہماری کئی سیٹیں جو ہیں ہزاروں ووٹوں کی لیڈ سے جیتی ہوئی سیٹوں کو ہمارے مخالفین کو دے دیا گیا ہے، اور وہ صرف اور صرف فارم 47 اور فارم 49 میں گڑبڑ کر کے، فارم 47 میں بنیادی طور پر گڑبڑ کر کے نتیجے چینج کر دیے گئے ہیں. پشاور کی تو 8 سیٹوں پر اب انکوائریاں بھی ہو رہی ہیں کہ وہاں پر شاید کچھ لوگوں نے پیسے لے کر اور شاید کوئی مفادات لے کر جو ہے ہماری سیٹوں کو چینج کیا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے تو حق ہمارا بنتا ہے کہ ہم احتجاج کریں اور نتائج پر اعتراض کریں. لیکن باقی کسی پارٹی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، ان کی اپنی پالیسی ہے. بہرحال ہم تو احتجاج کر رہے ہیں اور ہم اکیلے کریں گے، اور انشاءاللہ جو بھی ہمیں اس وقت سیٹیں ملی ہیں انہی کی بل بوتے پر ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی ہم اپنی عوام کی خدمت کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. اچھی بات ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کردار ادا کریں گے. شیر افضل خان مروت صاحب نے ایک دعویٰ کیا کہ سابق صدر آصف علی زرداری کچھ گزشتہ رات 11-12 بجے ان سے رابطہ کرتے رہے. تو کیا پی ٹی آئی مثبت جواب دے گی آصف علی زرداری صاحب کو؟ جی، تو جہاں تک تعلق ہے اس بات کا شیر افضل صاحب کے بیان کا، تو وہ بہتر تو یہ ہے کہ وہ اس کی خود ہی وضاحت کرے. لیکن میں اتنا کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں بیان دے دیا ہے. کل ہی ان کا یہ بیان آیا تھا، جس کو بعد میں ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی اس کا اعلان کیا ہے کہ ہم کسی پارٹی، خاص طور پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہے. ہم انہی معاملات میں ان کے ساتھ تعاون کریں گے جو قومی مفاد میں ہوں گے پارلیمنٹ کے اندر، جو نہیں ہوں گے اس میں ہم ان کے ساتھ یقیناً اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. لیکن کسی انتخابی اتحاد یا پارلیمانی اتحاد کا ہم اس وقت کوئی آپشن ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان نے بھی آج 9 مئی کا حوالہ دیا. 9 مئی کے واقعات کا ایک سٹگما تو ضرور ہے ابھی تک. اس کانٹیکس میں جب گنڈا پور صاحب کو نامزد کیا گیا ہے چیف منسٹر خیبر پختونخوا، تو ایک تاثر ابھرا ہے کہ پی ٹی آئی مسلسل تصادم اور کانفرنٹیشن کی پالیسی پر آگے بڑھنا چاہ رہی ہے. جی دیکھیں، یہ بالکل غلط تاثر ہے. پاکستان تحریک انصاف کا مزاحمت کا یا تصادم کا نہ کوئی ارادہ ہے اور نہ کوئی سوچ ہے. ہم نے انتخابات میں حصہ بھی ان حالات میں لیا جب ہمیں مسلسل مجبور کیا جا رہا تھا کہ ہم احتجاج کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ جس طرح ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا، جو ہمارے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی تھیں پچھلے 8-9 مہینے سے، تو وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے باوجود ہم نے پرامن انداز میں انتخابات میں حصہ لیا، باوجود اس کے کہ ہمیں یہ یقین تھا کہ انتخابات کا پروسیس ہمارے لیے فیوریبل نہیں ہوگا اور ہمیں روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی، جو کہ کی گئی. اس کے باوجود ہم الیکشن لڑے. ہم نے انتخابات کے نتائج پر احتجاج کے باوجود ہم پارلیمنٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں.
اس لیے یہ بات کرنا کہ ہم مزاحمت کی سیاست کر رہے ہیں یکسر غلط اور بے بنیاد ہے. البتہ جہاں تک علی امین گنڈاپور صاحب کی تعیناتی نامزدگی کا تعلق ہے بطور وزیر اعلیٰ کے پی، تو دیکھیں وہ مزاحمت کے لیے نہیں لایا جا رہا. مزاحمت تو عوام نے کر دی ہے، مزاحمت کا تو عوام نے اعلان کر دیا ہے. تمام الزامات، تمام ریاستی جبر کے باوجود پاکستان کی عوام نے یہ کہہ دیا کہ ہم عمران خان کے صاحب کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری مزاحمت کا دور ختم ہو گیا ہے. اب ہم علی امین گنڈاپور صاحب کو اس لیے وزیر اعلیٰ لایا گیا ہے، خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس وقت پارٹی کے صوبائی صدر ہیں، اور اس دور ابتلا میں جو تکلیف کا دور تھا اس میں انہوں نے پارٹی کی قیادت کی، اور انہی کی قیادت کے تحت، انہی کی قیادت میں پارٹی نے الیکشن میں حصہ لیا اور خیبر پختونخوا میں لینڈ سلائیڈ وکٹری لی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری روایات کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ پارٹی کا جو صدر ہوتا ہے، صوبائی صدر وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہوتا ہے، اور جو مرکزی صدر ہوتا ہے وہ عموماً وزیر اعظم بنتا ہے. تو ہمارا بھی وہی، ہم اسی روایات کے تحت خان صاحب نے فیصلہ کیا. کوئی تصادم نہیں ہوگا، کوئی مزاحمت نہیں ہوگی، عوام کے مفاد کی بات ہوگی. جہاں مفاد کا عوام کا وہ ہوگا ایشو، وہاں ہم مفاہمت کریں گے. ہاں جہاں پر عوامی مفاد کے خلاف فیصلے ہوں گے وہاں یقیناً مزاحمت ہم کریں گے. اچھی بات ہے، آپ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ تصادم یا ٹکراؤ اپنایا نہیں جائے گا، لیکن اگر آئندہ کے لاہے عمل کے حوالے سے بات کی جائے تو مین سٹریم پارٹیز کے ساتھ نہیں بیٹھنا، جبکہ ٹی ایل پی ہے، جماعت اسلامی ہے، مجلس وحدت المسلمین ہے، ان کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ کیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے ہر وقت وہ کہتے ہیں لانگ مارچ کریں، ملین مارچ کریں، جلوس نکالیں، جلسے نکالیں. پھر یہ معاملہ آگے پارلیمانی طور پر کیسے بڑھے گا؟ بالکل بڑھے گا جی، پارلیمان کے طور پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ ہمارا اتحاد ہونے نہیں جا رہا، ہمارا آلریڈی ان کے ساتھ اتحاد ہے. آج سے 1 سال پہلے ان کے وفد نے خان صاحب سے ملاقات کر کے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک مفاہمت اور ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت ہم تعاون کریں گے. ہم نے ان کے ایک اپنا امیدوار بٹھا کر قرم ایجنسی سے ان کے امیدوار کو الیکشن بھی لڑوایا ہے جو کہ جیت چکا ہے. جی جی، اس طرح ان کے ساتھ تو ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر ان کی کچھ نمائندگی ہے، کہیں پہ ہے کہیں پہ نہیں ہے، جہاں ہے وہاں ہم ساتھ پوزیشن میں بیٹھیں گے. وہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، لیکن یقیناً ہم ساتھ ہوں گے. جہاں تک تعلق ہے جماعت اسلامی کا، تو جماعت اسلامی تو 2013 کے بعد ہماری خیبر پختونخوا میں اتحادی جماعت رہی ہے. ہم نے ساتھ مل کے 5 سال حکومت چلائی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا کوئی پرابلم ہے. وہ ایک پاک صاف جماعت ہے، اس کا ایک اچھی ریپوٹیشن ہے، ایک جمہوری جماعت ہے کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، کوئی خاندانی امارت وہاں پہ نہیں ہے. لیکن اس وقت بدقسمتی سے جماعت اسلامی کی نہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں نہ کسی اور اسمبلی میں کوئی نمائندگی ہے، تو ان کے ساتھ پارلیمانی اتحاد کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں وہاں پہ. رہ گئی بات کوئی اور پارٹی، تو جو آپ نے ٹی ایل پی وغیرہ کا کہا وہ ان کی اپنی پالیسی ہے. ٹی ایل پی ایک جماعت ہے. دیکھیں میری بات سنیں پراچا صاحب، عوام جس شخص کو بھی ووٹ دیں، چاہے وہ مجھے اچھا لگے برا لگے، چاہے اس کی نظریات اور طریقہ کار سے مجھے اختلاف ہو یا اتفاق ہو، مجھے اس مینڈیٹ کو جو عوام ووٹ کے ذریعے اس کو دیتی ہے اس کا تھوڑا بہت احترام کرنا چاہیے. پاکستان کے ہزاروں لوگ ٹی ایل پی کو ووٹ دیتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے کہ میں ان کو دشمن سمجھوں؟ اگر وقت آنے پر وہ کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو عوامی مفاد میں ہے تو مجھے ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور جہاں وہ عوامی مفاد کے خلاف بات کریں گے تو میں ان کے خلاف کھڑا ہوں گا. یہ میرا بس اور اختیار تو اتنا ہی ہے. آپ نے قومی مفاد کی بات کی، آپ نے کہا کہ نیشنل انٹرسٹ میں جو ہوگا ہم کریں گے. آپ مجھ سے بھی زیادہ قومی مفاد کو سمجھتے ہیں. اب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہونے، آپ کو معلوم ہے اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، لیکن کھوسا صاحب، لطیف کھوسا صاحب تو کہہ گئے کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہوگا ہم اس کو اون نہیں کریں گے. دیکھیے میں پھر یہ کہوں گا کہ کھوسا صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ ان کے اپنے خیالات ہیں جن کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن ابھی تک پارٹی نے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا. پارٹی کو حکومت میں پارلیمنٹ میں آنے دیں اور حکومت بننے دیں ایک بار. اس کے بعد جب آئی ایم ایف کے مذاکرات کی بات آئی کہ اس میں ابھی ہے کچھ عرصہ ٹائم ہے ابھی، اس وقت پھر پارٹی باقاعدہ غور کر کے اور مشاورت کر کے اس حوالے سے ایک فیصلہ کرے گی. میں نے آپ کو ایک فارمولہ بتا دی ہے، بیس لائن بتا دی ہے کہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں جو بھی سٹیپ ہوگا اس کو ہم سپورٹ کریں گے، جو نہیں ہوگا اس پر ہم جو ہے وہ سپورٹ نہیں کریں گے. بہت شکریہ.